بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر ایک احسان یہ کیا ہے کہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی رخصت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ ان لوگوں کے لیے گنتی ہے دوسرے ایام میں، یعنی رمضان کے علاوہ۔ یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو عطا فرمائی ہے؟ نمبر ایک، مریض جو رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، جتنے روزے وہ چھوڑے گا رمضان کے علاوہ اتنے روزے رکھے گا، ان کی قضا دے گا۔ اب جو مسافر ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے سفر کی حالت میں۔ اسی طرح خواتین ہیں جو مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ان ایام میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، وہ اتنے روزے رمضان کے علاوہ رکھیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ رمضان کے اندر روزے چھوڑ سکتے ہیں، اور باقی کے رمضان کے علاوہ جو باقی کا ایام ہیں ان میں ان روزوں کی قضا دیں گے۔ اب اس قضا کے حوالے سے جو سمجھنے والے مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، رمضان کے جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کب تک دینی چاہیے، کب تک دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک رمضان ہے اور اگلا رمضان ہے، تو پورے سال میں قضا کب تک اور کیسے دینی چاہیے؟ دوسرا مسئلہ کہ قضا دینے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ ایک شخص کے کچھ روزے ہیں، وہ رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا دینا چاہتا ہے، اس نے دینی ہے، وہ کس طریقے سے قضا دے گا؟ مسلسل، متواتر، یا پھر درمیان میں وقفہ بھی کر سکتا ہے؟ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو شخص ہے اس نے رمضان کے روزوں کی قضا دینی ہے، کیا وہ قضا سے پہلے، ابھی اس نے قضا نہیں دی ہوئی، تو کیا وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے؟ جس طرح ذی الحجہ کے روزے ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوموار اور جمعرات کے روزے ثابت ہیں، اسی طرح اور بھی نفلی روزے کوئی رکھنا چاہتا ہے، کیا رکھ سکتا ہے یہ فرضی روزوں کی جو قضا ہے ان سے پہلے؟ یہ تین مسئلے اہم ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ قضا کب تک دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ گنتی ہے اتنی من ایام اخر، دوسرے ایام میں رمضان کے علاوہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ وہ جو روزے ہیں وہ کب رکھے گا۔ اس حوالے سے اب عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو کتاب ہے مرآۃ المفاتیح، قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں امر بالقضاء مطلقا عن وقت معین فلا يجوز تقییدہ ببعض الاوقات الا بدلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے قضاء کا، یہ مطلق حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تقیید نہیں کی کہ کب قضاء دینی ہے، تو لہٰذا فلا یجوز تقییدہ، اس کی تقیید کرنا بغیر دلیل کے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، بخاری کے اندر 1950 اور صحیح مسلم کے اندر 1146 نمبر حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ میرے اوپر رمضان مبارک کی روزوں کی قضا ہوا کرتی تھی، فما استطیع الا فی شعبان، کہ میں شعبان کے اندر ہی ان روزوں کی قضا دے سکتی تھی، یعنی کہ اب شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، تو رمضان سے پہلے، اگلے رمضان سے پہلے ہی میں روزوں کی قضا دے سکتی تھی، اس سے پہلے روزوں کی قضا میں نہیں دے سکتی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ ان کا یہ تواتر ہوا کرتا تھا، خواتین کا دیکھ لیں کہ خواتین چونکہ ایام مخصوصہ آتے ہیں تو ہر جو خاتون ہے اس کے روزے یہ چھوٹ جاتے ہیں، اور کوئی عذر نہ بھی ہو تو کم سے کم یہ عذر خواتین کے لیے ضرور ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تواتر کے ساتھ یہ طریقہ تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ طریقہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کبھی بھی ان کو اس بات کے اوپر ہمیشگی نہ کرنے دیتے۔ ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کر لیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے دیتے، لیکن تواتر کے ساتھ اس طرح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ جائز نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قضا، اس کی اجازت بالکل نہ دیتے۔ تو قضا کب تک دے سکتے ہیں؟ یہ جو دلائل ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قضا دینے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، قضا کبھی بھی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال میرا اس حوالے سے جو فہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے قضا دینی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات کہا ہے۔ اسے اور بھی دلائل ملتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن و حدیث کے اندر سے کہ نیکی کام جو ہیں ان میں جلدی کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے۔ تو یہ چونکہ فرض ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کوئی بھی شخص اس کے لیے جلدی کرے، لیکن اگر وہ جلدی نہیں کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن جلدی کرنا یہ بہتر امر ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ کیسے قضا دینی چاہیے، یعنی درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں یا تواتر کے ساتھ قضا دینی چاہیے، دینا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہ کان لا یری بہ بأسا، کہ وہ یہ جو رمضان کے روزے ان کی قضا ہوتی ہے، ان کی قضا کے حوالے سے کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اندر اگر کوئی وقفہ کر لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ دلیل کے طور پہ وہ یہ قرآن مجید کی آیت پیش کیا کرتے تھے کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطلق طور پہ اس کی عدت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، متواتر جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اس حوالے سے فتویٰ ہے بہقی کے اندر اور دارقطنی کے اندر کہ ان اللہ لم یرخص لکم فی فطری، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے افطار کے اندر جو روزے چھوڑنا ہے، یعنی جو رخصت عطا فرمائی ہے رمضان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جو روزہ چھوڑنے کی رخصت عطا فرمائی ہے مسافر کو، مریض کو یا باقی لوگوں کو، وہ کس لیے عطا فرمائی کہ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَن يَشُقَّ عَلَيْكُمْ فِي قَضَائِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہیں رخصت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم پر مشقت نہ ڈالے۔ تو جب اللہ تعالیٰ روزوں کی رخصت اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے رمضان کے روزوں کی تاکہ تم پر مشقت نہ پڑے مسافر کے اوپر، مریض کے اوپر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کی قضا کے اوپر کیسے مشقت ڈالے گا؟ تو فَأَحْصِلْ عِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، وہ حکم دیا کرتے تھے کہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری کرو جیسا جی چاہے، جس طریقے سے بھی، یعنی تواتر کے ساتھ اگر آپ اس کی عدت پوری روزوں کی قضا دینا چاہتے ہیں تواتر کے ساتھ متواتر دینا چاہیں تو دیں، اگر درمیان میں آپ وقفہ کرنا چاہتے ہیں آسانی کے لیے تو وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا قضا روزے ابھی باقی ہیں تو ان کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے مصنف عبدالرزاق کی 7715 نمبر، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ میرے اوپر رمضان کے جو قضا روزے ہیں، فرضی روزے ابھی باقی ہیں، تو کیا میں ذوالحجہ کے نفلی روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ تمہارے اوپر پہلے اللہ کا حق ہے، وہ تم اللہ کا حق ادا کرو، اس کے بعد جو نفلی روزے رکھنا چاہتے ہو وہ رکھ لو۔ تو اس حدیث کی جو سند ہے وہ سند صحیح نہیں ہے۔ تو اب صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، قضا روزے اگرچہ باقی ہوں۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اس کی دلیل ہے کہ وہ ہر سال شعبان کے اندر قضا روزے رکھا کرتی تھی، جبکہ ان سے نفلی روزے رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قضا روزوں کی موجودگی میں نفلی روزے رکھنا یہ جو ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے قضا روزوں کی عدت متعین وقت مقرر نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے چاہتا ہے کہ کوئی شخص اگر نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزے نہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔